قیامت تک کے جتنے اہل ایمان ہیں سب جنت میں جائیں گے. جب ایک ایک جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا حصہ دے دیا جائے گا تو جنت ہوگی کتنی بڑی. تو ایک حدیث پاک میں اس کا جواب ہے. ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت میں تو درجہ ولو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لوسعتہم. حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات جنت کا بیان فرما رہے تھے. جس طرح آج میں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جنت کا بیان کر رہا ہوں, حضرت رسول کریم صحابہ کے درمیان جنت کا بیان فرما رہے تھے. جنت کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہو رہا تھا. نبی کائنات نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اللہ نے جنت میں 100 درجے پیدا کیے ہیں. ایک ایک درجہ اتنا لمبا چوڑا ہے. اگر پوری دنیا 18,000 دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ایک درجے میں رکھی جائیں تو 99 درجے یوں ہی خالی پڑے رہ جائیں گے. بڑی لمبی چوڑی جنت ہے. اچھا, ایک سوال اور پیدا ہو گیا ہوگا کہ جب اتنی لمبی چوڑی جنت ایک جنتی کو مل جائے گی تو اکیلا رہے گا. حالانکہ وہاں گھبراہٹ, فکر, ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر مصیبت سے دور ہو جائے گا بندہ جنت میں جب جائے گا. لیکن سوال ہے, ذہن میں آ سکتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب ادنا سے ادنا جنتی کو, ایک جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا حصہ مل جائے گا تو پھر اگر وہ اپنی ماں سے ملنا چاہے گا تو کیسے ملے گا؟ یہ آخری حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. اپنی ماں سے کیسے ملے گا؟ اپنے باپ سے کیسے ملے گا؟ اگر باپ جنت میں ہے تو جو جنت میں ہوگا اسی سے ملنے کی تمنا بھی ہوگی. غوث اعظم سے دنیا میں ہم بڑی محبت کرتے ہیں. جب ان کی یاد آتی ہے تو ان کے ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں, اور اگر اللہ توفیق دے تو بغداد معلیٰ جا کر ان کے روضے کی زیارت کر لیتے ہیں. غریب نواز سے ہمیں محبت ہے دنیا میں, ہم جب ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام کی محفل منعقد کر لیتے ہیں. اور جب زیادہ یاد ستاتی, اللہ کرم کرتا ہے تو ہم اجمیر معلیٰ جا کر ان کے روضے کی زیارت کر لیتے ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. جب ان کی یاد آتی ہے تو ہم ہاتھ باندھ کر ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, ان کے ذکر کی محفل منعقد کر لیتے ہیں. اور اگر وہ کرم فرما دیتے ہیں تو ہم مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں, ان کے روضہ پاک کی زیارت کر لیتے ہیں. جس سے جو محبت کرتا ہے اس سے ملنا بھی چاہتا ہے. جس سے محبت ہے اس سے ملنا چاہتا ہے. ممبئی میں کمانے آنے والوں تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کی ماں کا حصہ پڑے گا تو ملاقات کرے گا نا, بیچ میں کسی اور کا پڑ گیا تو پھر اس کو بھی چلنا پڑے گا, پھر تیسرے کا پڑ گیا اس کو بھی طے کرنا ہوگا. غریب نواز جنت میں ہوں گے, ہمیں ملنے کی خواہش ہوگی, کیسے ملیں گے؟ اپنا حصہ طے کرنا ہوگا, کسی اور کا حصہ پڑ گیا تو اسے بھی طے کرنا ہوگا. غوث اعظم سے ہم ملنا چاہیں گے, کیسے مل سکیں گے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. جب ہم جنت میں جائیں گے, آپ جنت کے مالک ہیں, آپ سے ملنا ضرور چاہیں گے, آپ سے کیسے مل سکیں گے؟ عالم تصورات میں جب ہم نے یہ سوال عرض کیا تو نبی کے ایک حدیث سے ہمیں اس کا جواب مل گیا. وہ جواب یوں ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کوئی جہاز ہے, کیا وہاں کوئی ہیلی کاپٹر ہے, کیا وہاں کوئی اڑن کھٹولا ہے, کیا وہاں پر کوئی گھڑ سواری ہے, کیا وہاں پر کوئی سواری ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے محبوب سے مل سکیں گے؟ حدیث پاک میں اس کا جواب مل گیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی ہے, میرے مصطفیٰ جنت کا بیان فرما رہے ہیں. ان نبی ایوب رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الخیل افی الجنت خیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادخلت الجنت اوتیت بفرس من یاقوتۃ له جناحان فحملت علیہ ثم اطار بکا حیث شئت. میرے نبی کی حدیث ہے, سننے والوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کی حدیث اگر بیمار سن لے تو اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما دے, اگر قرضدار سن لے تو اللہ قرضے کا بوجھ اس کے سر سے اتار کر چھٹکارا عطا فرما دے. اگر محبت سے کوئی نبی کی حدیث بے اولاد سن لے اور اللہ قبول کر لے تو نبی حدیث رسول کے, اللہ حدیث رسول کے وسیلے سے اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے گا.
میرے نبی کی حدیثوں کی برکت ہے. میں نے ایک لمبی چوڑی حدیث پاک پڑھی جس کے سننے کا آپ نے شرف حاصل کیا. حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی جنت کا بیان فرما رہے تھے. اسی درمیان ایک دیہات کے رہنے والے صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ حضور جنت کا بیان کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے ادب سے اپنا سوال عرض کر دیا, یا رسول اللہ انی وحب الخیل افی الجنت خیل. اے میرے مصطفیٰ, میں دنیا میں گھوڑ سواری بہت پسند کرتا ہوں. گھوڑے پر چڑھ کر کہیں جانا مجھے بہت پسند ہے. گھوڑے کی سواری مجھے بہت پسند ہے. آپ نے جنت کی آرائشوں کا ذکر کیا. افی الجنت خیل یا رسول اللہ, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میری پسند کی سواری یہ گھوڑ سواری جنت میں ملے گی؟ کیا مجھے جنت میں گھوڑا ملے گا؟ ان صحابی کا مطلب یہ تھا کہ گھوڑا تو پخانہ پیشاب کرتا ہے, وہ جنت میں کیسے ملے گا؟ اسی لیے انہوں نے ادب سے عرض کیا, ہے میرے آقا کیا جنت میں گھوڑا ملے گا جس پر چڑھ کر میں کہیں جا سکوں گا؟ تو میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا, ان ادخلت الجنت اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان. اے میرے چاہنے والے, پہلے یہ مت پوچھ جنت میں کیا کیا ملے گا, پہلے جنت میں جانے کا راستہ اپنا لے, جنت میں پہنچنے کے اعمال بجا لا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب تم جنت میں جاؤ گے, اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی جنت میں تمہیں ایک گھوڑا دیا جائے گا جو ہیرے جواہرات کا ہوگا, اس کے 2 پر ہوں